السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ اور میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے اور حسب معمول ہمارے مہمان مبلا شاہ صاحب السلام علیکم۔ حالات حاضرہ میں پوری دنیا میں پاناما پیپرز کے بعد جو 2016 میں آیا، تقریباً 5 سال پہلے، اس کے بعد ابھی پنڈورا پیپرز، ہم تو نارملی پنڈورا باکس کہتے ہیں مگر انہوں نے نام دیا ہے پنڈورا پیپرز، اور اس میں پاکستان کے موجودہ سابق وفاقی وزراء کا نام ہے اور کئی فوجی جنرلز ریٹائرڈ اور حاضر سروس ان کے یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے بھی باہر آف شور کمپنیز ہیں۔ پاناما پیپرز آیا تو ہمارے ہاں 2016 میں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، کوئی ایکشن نہیں ہوا اور وہ ڈمپ ہو گیا سب معاملہ۔ اس بار عمران خان نے اعلان کیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، کہ اس پہ انکوائریز ہوں گی، ایکشن ہوگا۔ اب یہ ایکشن وہ والا ہے جو ویلین فلم میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس پہ ایکشن ہوگا، ویلین جو کہتا ہے، یا تو وہ والا ایکشن ہوگا یا پھر وہ سیریسلی جو لوگ سیریس قوم کے سیریس لوگ ہوتے ہیں، سیریس لیڈرز ہوتے ہیں، وہ سیریسلی ہوتا۔ پاناما پیپرز پہ اگر ایکشن ہوتا تو شاید پنڈورا پیپرز پہ فرق پڑتا، پر اب کی بار 700 سے زیادہ پاکستانیز کا نام آیا ہے۔ اب اگر کرپشن کے خلاف اب دنیا جو متحرک ہے یا جو دنیا نے قانون بنائے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے، جس نے بھی قانون بنائے ہوئے ہیں کرپشن پہ، وہ تحرک میں کتنا آتی ہے؟ کیونکہ جب پاناما پیپرز آیا تو انہوں نے بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا جس طرح پاکستان نے نہیں لیا تھا۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ایکشن لے گی، ایکشن لے پائے گی پنڈورا پیپرز کے معاملے میں؟ جی مورا صاحب، یہ ہے کہ اس کو 2-3 پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جب پہلا پاناما پیپرز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 5 سال پہلے یہ آیا، اب میں اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں توجہ دلائی، کیوں یہ آئے ریویلیشن، یہ سارے جو ہے کیوں ڈسکلوجرز ہوئے۔ کچھ لوگوں نے محنت کی اس پہ، کئی سو جرنلسٹ تھے جنہوں نے محنت کی، پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کمپنیوں سے، کیونکہ یہ زیادہ تر پہلے جو جس کو کہتے ہیں یہ پاناما پیپرز، یہ جو پاناما کا ملک ہے اس میں چونکہ وہ ٹیکس ہیون ہے تو وہاں زیادہ سوالات نہیں پوچھے جاتے، یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے کمایا، اور وہاں پہ شیل کمپنیز بنا کے اور وہاں جمع کرتے ہیں۔ پھر اگر بلیک منی ہوتا ہے، کرپشن کا ہوتا ہے، ٹیکس ایویژن کا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی ملک کے خود لینے کے بجائے اپنی جو شیل کمپنی انہوں نے پاناما میں بنا کے رکھی ہے وہیں جمع ہوتا رہتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنے ملک کے قوانین سے باہر رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے تو ہے نہیں، تو آپ کیا قانون ہمارے خلاف لگائیں گے۔ بات یہ ہوئی، وہاں پہ کچھ لوگوں نے کوشش کر کے ان کمپنی جو اس قسم کا لیگل فرمز جو تھی، لا فرمز، جو وہ رجسٹریشن کرا کے اور یہ پروٹیکشن دلاتے تھے، ان کا ریکارڈ ہیک کیا انہوں نے۔ وہ ہیک کر کے پھر جرمنی کی ایک بڑی طاقتور میڈیا گروپ تھا، ان کے حوالے کیا کہ بھائی آپ سنبھالیں اس کو، کہ نام آئیں گے لوگوں کے، بڑے طاقتور لوگ ہیں تو ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو جنہوں نے یہ ایکچولی محنت کر کے ہیک کیا، ریکارڈ نکالا، ان کے نام تو سامنے نہیں آئے۔ وہ جرمن اخبار جو تھی انہوں نے بھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو خفیہ رکھا، لیکن
انہوں نے پھر اخبار نے انہوں نے کہا جی ہم ایک جو ہے باقی دنیا کے اخباروں کو جمع کریں اور جرنلسٹ کو. تو کئی ممالک کی اخباریں اور جرنلسٹ جمع ہوئے تاکہ اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اتنی دنیا، انگلینڈ کی، امریکہ کی، جرمنی کی، پاکستان کی، ہندوستان کی، کسی، تو وہ کوئی کامیاب ایکشن نہیں ہو پائے گا. اصلی سوال جو میں ریز کرنا، اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہیکنگ جو ہوئی وہ ظاہر کرتی ہے اس بات کو کہ لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں کرپشن سے، ٹیکس ایویژن سے، بلیک منی سے وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں، اس کی نیگیٹو جو اثرات ہیں ان سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ وہ جا کے انہوں نے ہیکنگ کی. آج سے 20-25 سال پہلے یہ اتنا مسئلہ بڑا نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ بڑھتا گیا، یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں کئی. تو معاشرے میں میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، معاشرے میں اس بات پہ بہت زیادہ اب توجہ دی جا رہی ہے کہ یہ جو کئی سالوں سے چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی اتنے طاقتور لوگ ہو چکے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ہیکنگ کی گئی. دنیا کے سامنے ان سب کے نام آئے کہ کوئی شرم آ جائے، جو کہتے ہیں نا نیم اینڈ شیم، کہ نام آئیں گے، کوئی شرمندگی ہوگی، کوئی شاید رک جائیں گے، کسی پہ قانونی کارروائی ہوگی. تو یہ پہلا قدم 5 سال پہلے ہوا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کارروائی زیادہ کئی ملکوں میں نہیں ہوئی. پاکستان میں بھی مثلاً 400 سے زیادہ لوگوں کے نام آئے، اور سب کو جیسے معلوم ہے کہ اخباروں میں یا میڈیا میں تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو معلوم یہی ہوا کہ بھائی جو پاور سٹرکچر ہے پاکستان میں، اور جن لوگوں کے قبضے میں یا کنٹرول میں پاور سٹرکچر ہے، وہ قانون کو انفورس کرنے دیتے ہی نہیں. آپ بھلے یہ انفارمیشن لے آئے. اب آئیے پینڈورا پیپرز پہ. اب جو کل پرسوں جس کا کل رات کو ہوئی نا، کل رات جو ریویلیشن ہوئی، ماضی کی جو باتیں ہیں، جو ماضی کا تجربہ ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ زیادہ ہوا نہیں. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو پہلے بھی کیمپین کرتے رہے ہیں کئی سالوں سے، یہ ان کو کریڈٹ دینی چاہیے. اب کے بھی انہوں نے بڑا دبن سا اعلان کیا ہے کہ ہم ہر ایک پہ جس کا نام آیا ہے، اور 700 سے زیادہ نام ہے، پیناما پیپر میں 400 تھے، اس میں 700 ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک کو پہ انویسٹیگیشن کرائیں گے. اب وہ انویسٹیگیشن جو ہے میری نظر میں بنیاداً 3 سوال ہیں. اگر ان کے تشفی بخش جواب آ جائیں تو بھلے باہر کی دنیا میں کسی اور ملک میں کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، منع نہیں ہے. جب تک آپ 3 چیزوں کو اگر سیٹسفائی کرتے ہیں تو آپ بھلے جا کے بنائیں، کسی تو ایک نہیں 10 کمپنیاں بنائیں. وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں کمپنی بنائی، اس میں جو پیسے لگائے، جو انویسٹمنٹ کی، پہلے بتائے کہ وہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا. سوال نمبر 1. مثلا پاکستان میں کوئی آدمی ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کسی اور ملک میں، پہلا سوال یہ آئے گا کہ آپ بتائیے کہ جی یہ جو انکم ہے، یہ ذریعہ آمدنی وہ کون سا ہے. 1. نمبر 2،
آپ نے اگر اس پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے تو آپ نے ٹیکس دیا تو وہ ڈکلیئر کیا اور ٹیکس اس پہ دیا یا نہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ اگر انکم لیجیٹیمیٹ ہے اور اس کو ٹیکس بھی اس پہ دیا ہے تو دونوں باتیں کلیئر ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہ کمپنی بنی ہے برطانیہ میں یا پیناما میں یا دبئی میں یا سوئٹزرلینڈ میں، تو یہ پاکستان سے دبئی پیسے کیسے گیا، سوئٹزرلینڈ کیسے گیا، برطانیہ کیسے گیا، پیناما کیسے گیا؟ آپ نے وہ بینکنگ چینل کے تھرو بھیجا یا آپ نے اللیگل طریقے سے بھیجا؟ ہنڈی ہے اور طریقے ہیں، ہاں کئی طریقے ہیں نا جی۔ تو یہ تین سوال ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے، آپ نے اس کو ٹیکس دیا ہے اور لیگل طریقے سے بھیجا ہے۔ اگر یہ تین تشریفی دیں تو بھلے جا کے کریں، اگر نہیں ہے تو قانون کا اطلاق ہوگا۔ شاہ صاحب بات کریں گے، ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب اب بات کریں گے ہم افغانستان کی۔ اب افغانستان میں میری نظر میں دو ایشوز ہیں، ایک تو افغانستان کا اپنا افغان طالبان کا معاملہ، ان کی حکومت کا معاملہ، دوسرا تحریک طالبان کا معاملہ۔ اب تحریک طالبان سے حکومت پاکستان نیگوسیشن بات چیت کر رہی ہے اور اس پہ یہ ہے کہ حقوقاً دے یہ بھی آفر دی ہے کہ ان سے بھی بات ہوگی، اور جو ہم بلوچستان میں جو آزادی لڑنے والے سو کال جو بھی ہے تو ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ تو ایشورنسز کیا دیں گے، وہ کیا ان کا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا، تو نمبر ون تو یہ ہے۔ نمبر ٹو پھر افغانستان پہ آتے ہیں، تو آپ ذرا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا جو حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں اور ان کو معاف کیا جاتا ہے، اور وہ عام معافی کے بعد عام شہری بن سکتے ہیں، وہ اسی ریت بالکل اسی طرح بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں سے بھی سیاسی کے قوم پرستوں سے بھی سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں ایشوز کو؟ آپ دیکھیے جو پچھلے چند دنوں سے ایکچولی جب سے طالبان نے افغانستان پہ اپنی حکومت قائم کی ہے اگست کے مہینے میں، اس کے بعد پاکستان میں کچھ لوگ ہیں، کچھ سرکلز ایسے ہیں جو طبقے ان کے ساتھ ہمدردی کافی ہے، گرچہ پاکستان نے سرکاری طور پر طالبان حکومت کو ابھی تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے مختلف حلقوں میں بڑی ہمدردی ہے ان کے لیے ایسے، اور لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ کئی حلقے ایسے بھی ہیں پاکستان کے معاشرے میں جو ابھی بھی بہت تشویشناک ان کے ویوز ہیں کہ بھائی اس بات کو، یہ جو وہاں پہ جس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اور جو ان کے نظریات ہیں اور جو ایکسٹریمزم ہے، جو وائلنس ہے، وہ آیا پاکستان میں بھی پھیل نہ جائے اگر اس کا سد باب نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ 20 سال میں میڈیا میں حکومت کے ترجمان مختلف حکومتوں کے یہ کہتے رہے ہیں کہ 70-80 ہزار سے زیادہ پاکستانی لوگ شہید ہو گئے ہیں، سول لوگ بھی اور ملٹری کے لوگ بھی۔ وہ کیوں شہید ہوئے؟ کس نے ان کو شہید کیا؟ زیادہ تر جو لوگ جن کی شہادت ہوئی وہ تحریک طالبان انہی سے ہوئی، ٹی ٹی پی سے ہوئی ہے۔ مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، اسکولوں میں، دفتروں میں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے، وہاں پہ سوئسائڈ بامبنگ، تو یہ کئی سالوں سے ہوا ہے
اور حکومت بھی تسلیم کرتی ہے، میڈیا میں بھی یہ رپورٹس آتی ہیں. تو پاکستان میں ایک حلقہ جن کو یہ بہت سے خدشات ہے کہ اس کا سدباب کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب اگر حکومت کے لوگ یہ بیان دیتے ہیں، پہلے فارن منسٹر نے دیا اور انڈیکیشن ایک لحاظ سے دی، پھر پریزیڈنٹ نے دی، پھر اب پرائم منسٹر نے کہا کہ ہاں ہم 10-15 دن سے نیگوسیشن چل رہی ہے کچھ لیول پہ ان کے ساتھ. اب 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں اس سے، جن لوگوں کے ذہن میں کچھ خدشات ہیں کہ صاحب یہ جو گفتگو یا نیگوسیشنز یا جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کے کوئی پیرامیٹرز کیا ہیں، کس دائرے میں، کون سی گائیڈ لائنز ہوگی، کون سے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے کہ یہ باتیں 1 2 3 یہ کنڈیشنز ہیں یا 4 یہ کنڈیشنز ہیں. اگر یہ پوری ہوتی ہیں اور اس کو پر ٹی ٹی پی کے جو بھی لوگ ہوں یا ان میں سے، چونکہ بہت سے گروپس ہیں اس کے اندر، تو جو گروپ ان 4 چیزوں پہ ہاں کرتے ہیں، ہتھیار پھینکتے ہیں، پاکستان کا جو آئین ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، وائلنس، ایکسٹریمزم، سوئسائڈ بامبنگ، ٹیررزم، اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے. اور جن لوگوں نے ہینس کرائمز کیے ہیں، یہ سوئسائڈ بامبنگ کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، شہید کیا، یہ وہ آرمی پبلک اسکول بھی تھا نا پشاور میں، 144 معصوم بچوں کو بھی شہید کیا نا. تو باقی یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی. یہ لوگ ہیں، ان شرائط پر ان سے مفاہمت ہو سکتی ہے. اب کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون سے شرائط ہیں. ایک تو یہ ایکچولی وہ بھی پبلک ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب اچھا، اس کے لیے میری نظر میں کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا، یہ سارے پاکستان کا ہے، سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے، اور جو غیر سیاسی لوگ ہیں جو کسی پارٹی میں نہیں ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ منیمم کم سے کم جو 5 6 7 جو پارٹیز ہیں بڑی چھوٹی، ان کے سربراہان کو ایک میٹنگ میں بلاتے اور ان کو کانفیڈنس میں لیتے. اگر سب کو پبلکلی نہیں کرتے، ایک تو میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس جب کوئی چیز حتمی موجود نہیں ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، کسی بات پہ کنسنسس نہیں ہوا، یہ بیانات اس طرح سے یہ پری میچور بیان ہے کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس سے خود طالبان کے اندر اور پاکستان کے معاشرے میں بڑے نیگیٹو جو ہے ری ایکشنز پیدا ہو گئے. تو پہلے تو اس بات کو عام نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی بات کسی حتمی نتیجے تک اس کے قریب نہ پہنچے. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پری میچور تھا اس بات کو اوپن کرنا، وہ دھیرج رکھتا تھوڑا سا، اس کو سیکرٹ رکھتے. نمبر 2، سیکرٹ میں یہ 5 7 پارٹیز جو بڑی ہیں ان کے جو سربراہان ہیں، بھلے آپ پارلیمنٹ میں نہ بھی کریں لیکن ان کے لوگوں کو کے ساتھ کنسنسس کریں تاکہ یہ پاکستان کی جو قوم ہے پوری اس کا متفقہ فیصلہ ہو. اور یہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں کہ کون سے شرائط پہ پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ ایگریمنٹ یا یہ این آر او کرنے کو تیار ہے، کون سے نہیں کرے گی، وہ فریم ورک اکیلا آدمی نہیں، اکیلی پارٹی نہیں، کنسنسس کے ساتھ طے ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور جو میرا سوال ہے کہ افغانستان میں
اب طالبان حکومت کو دو بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو امریکن کہتے ہیں ہم کسی وقت بھی حملہ کریں گے بغیر پوچھے. دوسرا داعش کی ایکٹیویٹیز وہاں بڑھ گئی ہیں. اب ان کا جو طالبان حکومت کا ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کی والدہ کی فاتح خوانی کے دوران بم بلاسٹ ہوا اور اس میں 17 آدمی شہید ہو گئے اور کئی سارے جو ہیں وہ لوگ زخمی ہوئے. اس طرح کا معاملہ کیسے طالبان حکومت کنٹرول کر پائے گی؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ کے اندر ان کے اختلافات، طالبان اور طالبان کے اندر بھی دو گروپس ہیں. ایک وہ جو دوحہ میں جا کے ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کر رہے تھے، اور دوسرے وہ جو فیلڈ میں لڑائی کر رہے تھے، لڑتے تھے، سوئسائڈ بامبنگ، ٹیررزم، اس قسم کی باتیں کرتے تھے. ان کے درمیان آپس میں مسئلہ ہے. پھر یہ داعش ہے اور القاعدہ ہے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی اور طالبان کے درمیان وہ اپنے اختلاف. اب میں جو پہلے کہہ رہا تھا نا کہ یہ اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت، کیونکہ اس کو خراب کرنے کے لیے طالبان میں اندر جو گروپس ہیں جو نہیں چاہتے ہوں گے مثلاً کہ تصفیہ ہو، ریکنسیلیشن ہو، یا داعش ہے یا القاعدہ ہے، کہ وہ نہیں چاہیں گے مثلاً کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان، یا جو پیسفل لوگ ہیں، امن پسند گروپ ہے، ٹیررزم میں نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو. کیونکہ اگر وہ کریں گے تو داعش کا یا القاعدہ یا دوسرے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو پھر افغانستان یا پہاڑی ٹرائبل ایریاز میں پناہ نہیں ملے گی. تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس بات کو، ان کا مذاکرات کو کامیاب نہ ہونے دیں. اب پہلے یہ ہم نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ یہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے دوسروں کو وارننگ دے دی کہ آپ ابھی سے کوشش اگر کرنا چاہتے ہو ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے تو ابھی سے تیار ہو جاؤ. ہم نے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. اب خدا کرے کہ کامیابی ہو، لیکن ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے جو اور لیڈران ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیں کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے. اکیلے کسی پارٹی کو یا فرد کو، یہ پاکستان کی پوری قوم کا مسئلہ ہے، تو سب کو کنسنسس لے لیں، ورنہ یہ ایگریمنٹ مشکل سے چلے گا. ہم ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، اب جو بات ہے، جو ہماری آخری جو ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے کہ امریکن کانگریس نے سینٹ میں جو بل پیش کیا ہے، اس بل میں پاکستان کو گرے لسٹ میں، جسے مشکوک انداز میں کہ گزشتہ 2 سال سے، وہ خاص طور پہ میرے خیال میں اس ریفرنس کو اس طرف ریفرنس کر رہے ہیں کہ ان کا جو محبوب لیڈر تھا افغانستان میں انسٹالڈ، اس کو وہ چونکہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتا تھا، تو پاکستان نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کی. تو واٹ ایور، بہرحال اس میں انہوں نے بل پیش کیا ہے جس میں کچھ سینیٹرز کا تو خیال ہے کہ یہ غلط ہے، مگر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بل ہوا جی، 22 سینیٹرز ہیں جو سب کے سب ریپبلکن پارٹی کے ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ناکام کیوں ہوا، اور یہ جس انداز سے وہاں جلدی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اربوں ڈالر کے اکوپمنٹ، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ٹینکے، آرمڈ کار سب چھوڑ چھاڑ کے، اور یہ اس طرح سے بھاگ گیا، یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور اس میں پھر پاکستان کا اور نام لیتے ہیں وہ کہ جی آیا یہ بھی دیکھے کہ امریکہ کی اس ناکامی میں کیا پاکستان کا ہاتھ تھا یا نہیں. اب بنیادی میرے خیال میں یہ بل پاس نہیں ہوگا. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ہم خدشات کی بات کرتے ہیں.
اور بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک اقتصادی پوزیشن بڑی کمزور رہی ہے کافی سالوں سے. اب یہ ہے کہ اس وجہ سے پاکستان اکثر ورلڈ بینک سے قرضے لیتا رہا ہے, آئی ایم ایف سے لون لیتا رہا ہے, خود بائیلیٹرل ایڈ امریکہ سے یا اور جو یورپی ممالک ہے ان سے ایڈ یا لون قرضے لیتا رہا ہے. تو ایک تو ان کے پاس تھوڑا پریشر ٹیکٹک کرنے کے لیوریج ہے کہ چونکہ ہمارا انحصار, ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا کئی سالوں سے, تو ہم دوسروں کے امداد پہ انحصار کرتے ہیں اور امداد روک سکتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی. ادھر ہماری وہ ایف اے ٹی ایف ہے جنہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہے, اور وہاں پہ ہماری ہر 6 مہینے کے بعد وہاں جاتے ہیں اور ان کو حاضری لگتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیے, اب ہمیں گرے لسٹ سے نکالو. لیکن وہ ابھی اس بات پر راضی نہیں ہوتے, وہ گروپ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں, کچھ آپ نے کام کیے لیکن ابھی بھی آپ کچھ رہے ہوئے ہیں کام, وہ بھی کیجئے. اور اس میں کام میں کیا 2 چیزیں ہیں, اور اس کا جو ہم پہلی بات کر رہے تھے نا اس سے بھی اس کا تعلق آ گیا. ان کی باتیں 2 ہیں, 2 شرائط بڑی, باقی چھوٹی چھوٹی پروسیجر کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کے پاکستان کے ہاں سے منی لانڈرنگ بہت ہوتی ہے, غیر قانونی پیسے کی وہ ہوتی ہے, اور دوسرا ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے. یہ 2 باتیں. اب وہ منی لانڈرنگ والی بات, وہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے, ہم نے ذکر کیا کہ جی یہ جو پینڈورا پیپرز ہے اس میں بھی منی لانڈرنگ ہی کا قصہ ہے نا. جب آپ کوئی آدمی ذریعہ آمدنی نہیں بتائے گا, اس پہ ٹیکس نہیں دے گا, اور ایک ملک میں بیٹھا ہے اور 10,000 میل دور وہ پیسہ جا کے پہنچے گا, تو یہ منی لانڈرنگ ہوئی نا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے قوانین بڑے نرم ہیں, اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں, آپ نے جان بوجھ کے ان کو لوپ ہولز رکھا ہے کہ تاکہ آپ کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے رہے, اور آپ کوئی ٹائٹ نہیں کرتے اپنے قوانین کو, یا آپ کے قوانین ہیں بھی تو آپ ان پہ عمل نہیں کرتے. تو اب یہ ابھی بھی ہمیں گرے لسٹ میں ہے. نہیں, یہ پنڈورا پیپرز تو اور میرے خیال مشکل میں نہیں ڈالیں گے پاکستان کی پوزیشن کو. تو اب ہماری جب وہ گرے لسٹ میں میٹنگ میں جائیں گے ایف اے ٹی ایف کی, تو یہ سوالات نکلیں گے کہ بھائی یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ کے ہاں سے بلیک منی جاتا ہے, ٹیکس ایویشن کا منی جاتا ہے, کرپشن کا پیسہ جاتا ہے, اور وہ پھر ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے. غلط ان کو یہ لنک ہے ان کا. اب یہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں. اچھا, پاکستان میرے خیال میں جب جائے گا, ایک ایف اے ٹی ایف کی جو اگلی میٹنگ ہوگی, تو پرائم منسٹر صاحب کی یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ, یہ تو اس ڈیفینس میں جائے گی کہ جی ہم بالکل کہہ رہے ہیں, ہم انویسٹیگیشن کریں گے, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس پہ کارروائی کریں گے. پرائم منسٹر نے یہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے کہ اس سارے ہر ایک آدمی جو اس میں انوالو ہے 700, ان کے متعلق ہم انویسٹیگیشن کر کے معلوم کریں گے کہ آیا یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کا تشفی بخش جواب دیتے ہیں یا نہیں. تو یہ تو ہمارا ڈیفینس ہوگا. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جی امریکن سینٹ میں جو بل پاس ہوا, ان کے 2 اصلی جو ٹارگٹ ہے, چونکہ یہ ریپبلکن سینیٹرز تھے 22, اس میں ایک بھی ڈیموکریٹک سینیٹر اس بل کو پروپوز کرنے میں شامل نہیں تھا. تو ان کی یہ پارٹی بازی کا چکر ہے, ریپبلکن بمقابلہ ڈیموکریٹک پارٹی. اور چونکہ صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں,
تو یہ ان کے مخالف جو ہے یہ پارٹی بازی چل رہی ہے کہ جی ہم اس کو امبیرس کریں، اس کی جو کمزوریاں ہیں یا اگر کوئی ناکامی ہے تو اس کو ہم اجاگر کریں تو ہمیں سیاسی طور پر فائدہ ہوگا. اگلے سال الیکشن ہو رہی ہے کانگریس کی امریکہ میں، تو ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچانے کا بنیادی مقصد ان کا یہ ہے. لیکن حکومت جو ہے، ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے جس کی حکومت ہے، وہ فیوچر کا بھی سوچیں گے، صرف ماضی کی نہیں. ان کو حکومت چلانی ہے. ریپبلکن تو بھلے کہیں گے ہم ماضی میں آپ نے غلطیاں کی، ہم ان کا کھوج نکالیں گے. ان کی تو حکومت نہیں، وہ تو اس میں خوش ہیں. کھوج نکالیں گے، غلطیاں آپ کی جو ہیں وہ بتائیں گے تاکہ آپ کو نقصان ہو، ہمیں فائدہ ہو اگلی الیکشن. تو ان کا ایجنڈا تو ٹھیک ہے، معلوم ہے. حکومت جو ہے اس کو تو آگے کے لیے بھی چلنا ہے، آگے کے لیے بھی دیکھنا ہے. افغانستان ابھی بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ابھی بھی بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے. اور اگر افغانستان مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس میں سب سے اہم رول یا جو ہیلپ، مدد جو امریکہ کی کوئی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. مطلب یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت جو ہے اس کو افغانستان میں حالات کو کنٹرول کرنا، اس کو پیسفل لگانا، امن اور آشتی اور اگینسٹ ٹیررزم کرنا، یہ جو مقاصد ہیں اس میں سب سے زیادہ اس کو پاکستان کی مدد چاہیے. تو اس کے لیے وہ پاکستان پہ بھلے ریپبلکن پارٹی پش بھی کرے، لیکن میرے اندازے کے مطابق چونکہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو آگے چل کے پاکستان کی ہیلپ چاہیے، اس لیے پاکستان کے خلاف پریشر تو لگے گا لیکن زیادہ کاروائی میرے اندازے میں نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی آپ ایک اور بھی دیکھیں، ایک ایشو یہ بھی چل رہا ہے. جو امریکن جو جوائنٹ چیفز آف اسٹاف تھے، جب اس کی کانگریس میں وہ ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، جنرل مارک بائلی اس نے بھی، اور امریکن فارن سیکرٹری بلکن جو ہے، ان دونوں نے یہ بات کی کہ پاکستان سے ہماری نیگوسیشنز، ڈسکشنز، پاکستان سے گفتگو چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ ہمیں ایئر کاریڈور دے دیں. ٹھیک ہے سر، ایئر کاریڈور سے مقصد تو یہی ہوا کہ ایئرپورٹ ہمیں پورٹس دے دیں. بیس جو ہے بھلے ہمیں ایئر بیس نہ بھی دیں، ہم اگر ایئر بیس رکھیں، وہ ان کی انڈیا سے بھی گفتگو چل رہی ہے، اور ویسے ان کا بحرین میں اور قطر میں ان کے بڑے ہوائی اڈے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. اگر افغانستان میں انہوں نے ڈرون اٹیک یا کچھ کیا تو دونوں صورتوں میں سمندر سے آتے ہیں تو بھی بلوچستان کے علاقہ، پاکستان کا علاقہ، اس کے اوپر سے جائیں گے. اگر انڈیا میں بیس ہے پھر بھی پاکستان سے جائیں گے، پھر بھی پاکستان کے اوپر. تو انہوں نے ان کو وہ ایک ایئر کوریڈور کی ضرورت ہے تاکہ اگر حالات ایسے بن جائیں افغانستان میں انٹروین کرنا پڑے، ٹیررزم کے واقعات میں کنٹرول کرنا پڑے، تو پاکستان کے تعاون کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا میرے اندازے میں یہ جو ریزولوشن موو ہوا ہے یا بل، یہ پریشر ٹیکٹک ہے. پریشر ٹیکٹکس. لیکن جو بائیڈن کا ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان سے تعلقات اتنے خراب نہیں کرے گا، پریشر رکھے گا کہ ہماری جو ایک دو ڈیمانڈز ہیں، جس میں ایک کا میں نے ذکر کیا، اس میں پاکستان ہمیں تعاون کرے، تو پریشر رہے گا. لیکن تعلقات جو ہیں پھر بھی ٹھیک ٹھاک طور پر چلیں گے. کچھ ہمیں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ہمیں بھی بیلنس رکھنا ہوگا. ہم سارا جو کہتے ہیں نا، سارے انڈے طالبان کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، یورپ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، دنیا کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو تھوڑا سا بیلنس
اپنی باتوں میں اپنی اسٹیٹمنٹس میں رکھے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے. شکریہ شاہ صاحب. ناظرین خدا حافظ.